الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصد دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 19۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، صدق اللہ العظیم۔ نماز تراویح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان شریف کی راتوں میں ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان شریف کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد اور وطروں سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اسے نماز تراویح کہتے ہیں۔ اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے نماز فجر تک ہے، یعنی سحری کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے نماز تراویح مرد عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، ایسی سنت جس پر تاکید فرمائی گئی ہو، ہمیشگی اختیار کی گئی ہو، اس کو چھوڑنا ناجائز ہے۔ در مختار، جبکہ نماز تراویح جماعت سے ادا کرنا سنت کفایہ ہے، چند لوگ بھی ادا کر لیں جماعت سے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ نماز تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ ہیں، ہر 2 کے بعد سلام، ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر یہ تسبیح ترویہ پڑھنا مستحب ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اور اس کا ترجمہ، پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے، وہ اللہ پاک ہے جو عزت، عظمت، ہیبت، قدرت، بڑائی، بزرگی والا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے، زندہ رہنے والا کہ جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ موت، وہ بے انتہا پاک ہے، بے انتہا مقدس ہے، ہمارا رب اور فرشتوں اور روح حضرت جبریل علیہ السلام کا رب ہے۔ یا اللہ ہمیں آگ سے بچانا ہے، اے بچانے والے، اے پناہ دینے والے، اے نجات دینے والے۔ نماز تراویح خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پابندی سے ادا کی۔ حدیث مبارکہ ہے، میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور جو حدیث مبارکہ شروع میں پڑھی کہ جس نے رمضان شریف کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں۔ تو نماز تراویح بہترین قیام ہے اور سنت خلفائے راشدین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز تراویح ادا فرمائی اور اسے بہت پسند فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث مبارک ہے، جو رمضان مبارک میں قیام کرے، یعنی تراویح پڑھے قیام رات کا، ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر اس خوف سے کہ امت پر نماز تراویح فرض نہ ہو جائے، نماز تراویح کی جماعت ترک کر دی۔ مسلم شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض علیکم صیامہ وسننت علیکم قیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان شریف میں دن کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تم پر رمضان شریف کی راتوں میں تراویح سنت کی ہے۔ انیس الوائزین، تو دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت بہترین عبادت سنت خلفائے راشدین کے مطابق بہترین عبادت وہ رات کا قیام، وہ نماز تراویح ہے۔ رمضان شریف میں ایک رات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لے گئے اور لوگوں کو الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بہتر جانتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ سب کو ایک امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے گئے تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، یہ دین میں بہترین اضافہ ہے۔ اصحاب السنن، تراویح کی نماز کی فضیلت کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجدوں کے قریب سے گزرے جس میں قندیلیں جل رہی تھیں اور لوگ تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی روشن کرے۔ سبحان اللہ۔ نماز تراویح میں ایک بار قرآن پاک پڑھنا سنت، 2 مرتبہ پڑھنا فضیلت رکھتا ہے، جبکہ 3 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا بہت زیادہ افضل ہے۔ نابالغ بچوں کے پیچھے بالغوں کی نماز تراویح نہیں ہوگی۔ جو لوگ حافظ کی اجرت طے کر کے اس کے پیچھے نماز تراویح پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں، بغیر طے کیے بطور خدمت کچھ دیا جائے تو جائز ہے۔ جس نے نماز عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے بلکہ اکیلے پڑھے تو یہ وطر جماعت سے پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی نماز عشاء کے فرض تو جماعت سے ادا کرے لیکن تراویح جماعت سے ادا نہیں کی تو اس صورت میں یہ وطر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ وطر کی جماعت تراویح کی جماعت کے تابع ہے۔ اگر نماز تراویح قضا ہو جائے تو ایک قول کے مطابق اس کی قضا نہیں، لیکن دوسرے قول کے مطابق دوسری نماز تراویح تک اکیلا پڑھ لے۔ پھر اگر کوئی شخص بغیر نماز عشاء کے فرض پڑھے نماز تراویح میں شامل ہو گئے، اس کی نماز تراویح درست نہیں، اس لیے کہ نماز تراویح نماز عشاء کے تابع ہے۔ پہلے نماز عشاء ادا کرنی ہے، پھر نماز تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائے۔ اگر کسی کی کچھ نماز تراویح رہ جائے اور امام وطروں کے لیے کھڑا ہو جائے تو پہلے وطر امام کے ساتھ جماعت سے پڑھ لے اور بعد میں وہ نماز تراویح جو رہ گئی تھی اسے ادا کر لے۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض سے لے کر صبح صادق تک ہے، یعنی سحری کے ٹائم ختم ہونے تک۔ مستحب ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کریں، اور اگر کوئی آدھی رات کے بعد بھی پڑھے گا تو کراہت نہیں ہے۔ تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔
اور تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرنا مستحب ہے کہ لوگوں پر گرا نہ گزرے، اس کے بعد اس کو ترویہ کہتے ہیں۔ اور تراویح کے اختتام پر 5واں ترویہ بھی مستحب ہے، اور 4 کے بعد بیٹھنا، اور پھر ترویہ میں چپ بیٹھا رہے یا کچھ کلمہ تسبیح درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تنہا ہو تو نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تراویح مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ اگر کسی نے بھول کر عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھ لی اور تراویح اور وتر وضو کے ساتھ، تو یاد آنے پر عشاء کی فرض نماز اور تراویح پھر پڑھے اور وتر ہو گئے۔ پھر اگر کسی نے 20 رکعت تراویح ایک ہی نیت کر کے پڑھ لی، اگر ہر دوسری رکعت میں قعدہ کرتا رہا تو تراویح ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قعدہ نہ کیا تو تمام نماز ایک رکعت کے قائم مقام ہو جائے گی۔ تراویح میں خوش آواز کو امام بنانا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے والے کو امام بنایا جائے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن تراویح پڑھاتا ہے، جو حافظ قرآن تراویح پڑھاتا ہے، وہ ایسا پڑھتا ہے کہ ہر آیت کے آخری لفظ یعلم تعلم کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہا ہے، الفاظ حروف کیا، کبھی کبھی تو پوری آیت یا رکوع ہی کھا جاتا ہے، اور حروف کے مخارج کا تو لحاظ ہی نہیں کیا جاتا، یعنی حمزہ، الف، عین، دال، را، ضاد، صاد، سین، تا، صا جیسے حروف میں فرق بھی نہیں کرتا، جس سے قطعاً نماز نہیں ہوتی۔ بلا عذر شرعی تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ تراویح میں مقتدی بیٹھا رہتا ہے، جب امام رکوع میں جاتا ہے تو جلدی نیت کر کے نماز میں شامل ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ منافقین سے مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ علامت بیان فرمائی کہ منافق جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے، اگر تراویح کی دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا تو بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب 4 رکعت پوری کر لے، مگر یہ 2 رکعت تراویح شمار ہو جائے گی، اور اگر دوسری رکعت میں بیٹھ کر پھر تیسری اور چوتھی رکعت ملا دی تو اب 4 ہوئیں۔ وتر پڑھنے کے بعد لوگوں کو یاد آیا کہ 2 رکعت رہ گئی تھیں تو پھر جماعت سے ادا کر سکتے ہیں، انہیں 18 ہوئی تھی تو وتر بھی پڑھ لیے، پھر 2 رکعت بعد میں جماعت بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے نماز تراویح رہ جائے تو جتنا قرآن مجید ان رکعتوں میں پڑھا ہے اس حصے کو دوبارہ پڑھے تاکہ ختم میں نقصان نہ رہے۔ ختم تراویح میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن تراویح کی آخری رکعت میں الف لام میم سے مفلحون تک پڑھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ ایسا اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ یہ امید کہ آئندہ سال بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔